لیکن سی بی آر والوں نے، بیوروکریسی نے یہ بات نہیں چلنے دی. نہیں چل. انہوں نے کہا کہ اگر آپ فیصل آباد سے 4 ارب 40 ارب یا 400 ارب اکٹھا کرتے ہیں سال میں، ہم اس سے دگنے پیسے دینے کے لیے تیار ہیں تاکہ ہم بے ایمانی بھی نہ کریں اور ڈبل کھاتے بھی نہ بنائیں اور آپ کا گھر بھی پورا کر دیں اور آپ کو ڈبل پیسے بھی دے دیں. بالکل. مگر بیوروکریسی نہیں مانتے. ان کا صفی احمد دین صاحب اور دیگر دوست جو ہیں، حکیم عبدالرحیم اشرف، اللہ تعالیٰ انہیں سب کو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے یہ موومنٹ چلائی تھی لیکن کامیاب نہیں ہو سکی. کامیاب. جی مولانا، ایک بھائی نے ہمیں سوال بھیجا ہے کہ میری والدہ سحری کے وقت اٹھتی ہیں تو بچے نہیں اٹھتے، تو اگر اٹھتے ہیں تو تہجد پڑھنے لگ جاتے ہیں، تو میری ماں کہتی ہے کہ اگر تم میرا ہاتھ بٹاؤ اور یہ برتن وغیرہ رکھواؤ تاکہ بڑے جو ہیں وہ افطاری یہ سحری کا انتظام کر سکیں تو یہ تہجد اتنا ہی آپ کو ثواب مل جائے گا. ارے ٹھیک کہتی ہیں ہم نے، اگر اور کوئی ان کے ساتھ ہاتھ بٹانے والا نہیں تو بچے نوافل کی بجائے ماں کا ہاتھ بٹائے، یہ ان کی خدمت انشاءاللہ تہجد سے زیادہ بہتر ہوگی. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں میوالی سے بول رہا ہوں. عامر حبیب. جی جی عامر صاحب پوچھے. ٹھیک ٹھاک. ایک چھوٹا سا سوال ہے، بلکہ 2 سوال ہے. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ یہ پوچھنا ہے کہ آپ سے کے زمانے میں ایک شخص مسجد نبی میں داخل ہوا تو نماز پڑھنا چاہتا تھا. آپ نے فرمایا کہ کون صدقہ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو آپ نے حضرت ابوبکر میں کرنا چاہتا تھا. آپ نے اس کے ساتھ انہیں فرمایا کہ اچھا ان کی جماعت کرا دو، جبکہ حضرت ابوبکر نماز پڑھ چکے تھے پہلے. انہوں نے دوبارہ جماعت کرائی. اب وہ جو ہم نے مسئلہ سنا ہے کہ انہوں نے پیچھے کھڑے ہو کر نماز دینے کی جماعت ہوئی. تو ایک دوسرا جو ہم نے سنا ہے کہ ایک صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، فرض نماز، پھر اپنے قبیلے میں جما کر جا کر اسی نماز کی امامت کراتے تھے، یعنی کہ اثر کی نماز پڑھتے تھے پھر اپنے قبیلے میں جما کر نماز اثر کی امامت کراتے تھے. تو اس کے مسئلے کا بتائیں کہ اس میں پھر ایک نماز نفلی ہوئی تو نفلی کون سی ہوئی، یا دونوں فرض ہوئی تو وہ کیسے ہوئی؟ کچھ اس پہ روشنی ڈالیے گا. عامر حبیب صاحب، ایک تو بات ہے کہ وہ جو اثر کی نماز کی بات تھی نا، اثر نہیں تھی، وہ عشاء کی نماز تھی کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے عشاء آپ کے ساتھ پڑھتے تھے، پھر اپنے محلہ میں جا کر لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھاتے تھے. تو دوسری بات جو صدیق اکبر رضی اللہ کی نا، اس میں نہیں آتا کہ صدیق اکبر رضی اللہ نے اس کی امامت کرائی. وہ امامت اس شخص نے خود ہی کی. تو امامت کیا کرنی تو اس نے تو نماز شروع کر دی تھی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو اس پر صدقہ کرے، یہ نہیں کہ صدقہ کمائے، اس پر صدقہ کرے کہ یہ بیچارہ ثواب سے رہ گیا، 27 نمازوں کا ثواب ملنا تھا، تو کون ہے جو اس کو یہ ثواب دلائے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پڑھ چکے تھے، وہ نماز تو اس نے شروع کر لی تھی، چلا یہ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے. یہ بات ہوئی. اس میں نہیں حضرت ابوبکر نے امامت کرائی. جو یہ مسئلہ ہے کہ نفل والے نے جماعت کرائی فرض کی، وہ دوسری بات ٹھیک ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا عشاء پڑھ کر جاتے تھے اور عشاء کی نماز انہیں پڑھاتے تھے. مگر جو یہ کہتے ہیں نا حضرات کہ وہ نفل پڑھتے تھے اس لیے ان کی نفل نماز کے پیچھے لوگوں نے فرض کی، یہ نہیں بات ہے. اس حدیث میں صاف ہے کہ وہی نماز تلک الصلاۃ، وہی نماز عشاء وہ دوبارہ پڑھتے تھے. اب یہ کہ ان میں سے کون فرض کون نفل، یہ جھگڑے کی ضرورت نہیں. معاملہ اصل میں یہ کہ اس زمانے میں فرض نماز 2 بار پڑھ لینے کی اجازت تھی، اسی لیے حضور کو بعد میں پھر یہ حکم جاری کرنا پڑا کہ لا تصلی صلاۃ مرتین، اب کوئی نماز فرض دوبارہ نہ پڑھی جائے. یہ بعد میں حکم ہو گیا. اس وقت جب حضرت معاذ پڑھاتے تھے وہ فرض کی نیت سے پڑھاتے تھے، وہی نماز پڑھاتے تھے. کہیں نہیں آتا کہ وہ نفل کی نیت کر رہے. حدیث میں صاف الفاظ ہے کہ جو نماز وہ پڑھ کر گئے تھے وہی نماز پڑھاتے تھے، اسی نیت سے پڑھاتے، نفل وغیرہ نہیں پڑھاتے تھے. اس لیے یہ مسئلہ جو لوگ نکالتے ہیں نا کہ نفل والے کے پیچھے نماز، یہ کوئی بے بنیادی بات معلوم ہوتی ہے. نفل پڑھنے والا وہ پیچھے پڑھ لے جیسے حضرت ابوبکر نے پڑھی، وہ ٹھیک ہے. جماعت کرانے والے کو فرض ہی پڑھنے چاہیے. جزاک اللہ جی. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میں گھر میرے والدین میوالی میں ہیں جی اور زندہ ہیں، اور میری ساری زندگی یعنی کہ میں جو جاب یا نوکری کرتا ہوں وہ فیصلہ آباد میں ہی کرتا ہوں. اچھا. تو میں جب فیصلہ اگر کبھی 1 یا 2 دن کا جس طرح عید کے لیے یہاں پر آیا ہوں تو نماز پوری پڑھوں گا یا آدھی پڑھوں گا سفری؟ پوری پڑھیں گے. آپ کے والدین ہیں بے شک اللہ انہیں سلامت رکھے، مگر اب اگر آپ کی کوئی اپنی جائیداد یا مکان وغیرہ وہاں ہے نا عامر حبیب صاحب، جی پھر تو آپ پڑھیں پوری وہاں. اچھا. اگر نہیں نا تو والدین کی جائیداد ابھی آپ کی نہیں تو اللہ فضل فرمائے جب وفات ہوگی پھر ترکہ بنے گا نا، پھر آپ کا حصہ اس میں ثابت ہوگا.
پھر آپ جائیں گے تو پھر آپ کا گھر ہی ہوگا. اب وہ گھر نہیں آپ کا, آپ مہمان ہی جاتے ہیں, بات سمجھنے کی بے شک ماں باپ کا ہی ہے, آپ کا وہ گھر نہیں ہے, آپ کی ملکیت اس میں اگر اپنی ہے نا کوئی مکان پراپرٹی وغیرہ وہ الگ بات ہے. اگر میری پراپرٹی 3-4 شہروں میں ہے تو میں ہر شہر میں پھر پوری پڑا کروں گا. پوری اگر آپ کی پراپرٹی 10-12 شہروں میں بھی ہو نا, تو جب وہاں آپ جائیں, بے شک رہائش کسی جگہ ہو, وہاں جہاں پراپرٹی ہے وہ وطن ہی ہوتا, وہاں جائیں گے پوری پڑیں گے. جزاک اللہ جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. زکوٰۃ کے حوالے سے بعض لوگوں نے یہاں ایک بات اور بھی شروع کر رکھی ہے نا کہ اگر سسرال کے گھر جائے تو وہاں پوری پڑے, یہ بھی مسئلہ مشہور کر رکھا. کوئی نہیں, یہ صحیح نہیں حدیث ہے. السلام علیکم. کیوں ہے اس کا گھر وہ؟ وعلیکم السلام. جی بھائی. مولانا صاحب میں افضال بٹالہ کالونی سے بول رہا ہوں. جی سوال تین ہے. ایک تو یہ بھی جو اصل سید ہے اس کی پہچان کیا ہے, اور نمبر 2 کہتے ہیں جی سید جو اصل ہے اس کو آگ نہیں لگتی, اور نمبر 3 کہ سید کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ ان میں سے قابل توجہ تو آپ کی آخری بات ہی ہے جو ہے نا کہ سید کی پہچان. یہ کون پہچان کر سکتا ہے؟ اپنے نسب کے بارے میں تو ہر شخص خود ہی بتائے گا نا کہ میں رائی ہوں, میں جاٹ ہوں, میں سید ہوں. جو وہ کہے گا, اگر ہمارے پاس اس کو جٹلانے کی کوئی دلیل نہیں, ہم ذاتی طور پر نہیں جانتے کہ یہ جھوٹ بول رہا, تو ہمیں حق نہیں اس پر شک کرنے کا. جو وہ کہہ رہا کہ میں آل رسول ہوں تو آپ اس کو مانیں. تو مولانا صاحب جو آج کل فنکار اداکار بھی تو سید بنے ہوئے ہیں. نہیں, وہ پھر آپ پتہ کریں نا. اگر فنکاری, میں نے تو کہہ دیا, اگر آپ کو کسی کا علم ہے کہ یہ کوئی میراثی تھا بن گیا سید ہے, تو بے شک آپ اس کو کہیں یار کل تک تم میراثی تھا, ہم جانتے ہیں. مگر جس کے بارے میں نہیں آپ جانتے اس کو خواہ مخواہ رد کریں. ہاں, دوسری بات جو ہے کہ سید کو زکوٰۃ, وہ آگ والی بات یہ بالکل جھوٹی ہے. آگ میں ہر کوئی جل جائے گا, سارے ابراہیم علیہ السلام نہیں ہے. آگ جلاتی ہے, وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے آگ کو کہہ دیا تھا ٹھنڈی ہو جا. ہمارے لیے کہاں کہے گا, کہہ تو سکتا ہے مگر ہمیں کوئی گارنٹی تو نہیں. تیسری بات جو ہے نا کہ زکوٰۃ سید کو نہیں دی جا سکتی, اس میں اتنی گنجائش ہے, یہ بات کچھ قابل توجہ ہے کہ سید کوئی دے نا, سید امیر ہے اور وہ زکوٰۃ نکال رہا تو اپنے سید بھائیوں کو دے دے. تو یہ کئی بڑے بڑے امام جن میں امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, کیونکہ جو وجہ تھی کہ دوسرے لوگوں سے زکوٰۃ نہ لے وہ اس میں نہیں پائی جاتی. دوسرے لوگوں سے لینے میں یہ اندیشہ تھا نا کہ لوگ یہ کہہ دیتے, تومر لگا دیتے بدنیت لوگ کہ رسول اللہ نے یہ فرار بنایا دین کا, اپنی اولاد کے لیے یہ زکوٰۃ اور سب کے کھانے کا سامان کیا. تو اس لیے آپ نے یہ بات کہی کہ یہ لوگوں کے ہاتھوں کی میل ہے. ویسے نہیں زکوٰۃ کے لیے کہا, لوگوں نے سارے مال کو کہہ دیا, صرف سیدوں کو کہا کہ اگر تم دوسرے لوگوں سے لوگے تو یہی سمجھنا کہ تم نے میل کھائی. ان کو نفرت دلائی کہ دوسرے لوگوں سے نہیں لینا, تو سید اگر سید کو دے گا تو وہاں یہ اعتراض نہیں پیدا ہو سکتا. جی بس یہی پوچھا. چلیں, بہت شکریہ. خدا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا کال آ رہی. جی, کال تو لینی چاہیے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا سوال ہے کہ اگر عشاء کی نماز قضا ہو جائے تو اگلے دن اس کے 4 فرض کے ساتھ 3 وتر پڑھنے لازمی ہے؟ نہیں میری بہن, اگلے دن پر اس کو کیوں ٹالنا ہے؟ اگر قضا ہو گئی, آپ نے وقت پر نہیں پڑھا, اول تو وقت ہی اس کا بڑا لمبا آدھی رات تک ہے, آدھی رات نہیں تو پھر چلو فجر کی اذان تک تو تھا. ہاں جی, کسی مجبوری کی وجہ سے انسان سے نہیں پڑھی جاتی. چلو نہیں پڑھی گئی تو پھر فجر کی نماز سے پہلے پڑھنا چاہیے تھا. وہ بھی نہیں پڑھی گئی. اگر پڑھی گئی نا, وہ بھی پڑھی گئی تو پھر ساری باتیں واضح کر دوں نا. اگر تو فجر کی نماز سے پہلے وہ فجر کی نماز پڑھنے کا وقت مل گیا تو پڑھنے کی توفیق بھی ہوگی, پھر تو چاہیے کہ 4 فرض جو ہے نا وہ فجر سے پہلے پڑھ لیں. اچھا جی. اور اگر وہ بھی نہیں پڑھی تو پھر جب سورج نکلا تھا اس وقت پڑھ لینی تھی نا. اتنا جو ٹالنا اگلے دن پڑھی, اگلے دن کے بارے میں میری بچی کون جانتا کہ مہرت ملے گی یا نہیں. تو دن جب نکلا تھا اس وقت پہلے 4 فرض عشاء کے پڑھتے, پھر 2 سنتیں اور 2 فرض جو فجر کے پڑھ لیتے. اتنی نہیں نماز دیر تک ٹالنی چاہیے. ہاں جی ٹھیک ہے. اور 3 وتر پڑھنے لازمی نہیں, کوئی 3 وتر پڑھنے لازمی نہیں, 4 فرض پڑھیں. اچھا جی, بس فرض پڑھ سکتے ہیں, فرض پڑھ لیں. اچھا جی. اچھا جی, بہت شکریہ, اللہ خیر کرے, مہربانی فرمائے. جی, ایک بھائی نے سوال لے کے بھیجا کہ اگر